السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ دینیات کے 5 عنوانات کے تحت 14 مضامین ہیں اور ان کی تعریفیں بھی بتا دی گئی تھی۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اس سے متعلق جو احادیث ہیں ان کو بھی میں پیش کروں گا۔ تو آج میں اسی احادیث کو آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد آپ کو اس جتنے مضامین ہیں ان کے جو ضروریات ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں۔ تو سب سے پہلے جو تھا قرآن کے عنوان میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں قاعدہ ہے اور ناظر قرآن۔ تو ہم قاعدہ کی تعریف میں پڑھے تھے تو وہ آپ کو معلوم ہوگا۔ اس کی حدیث پڑھتے ہیں ہم۔ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ قاعدہ میں ہے کہ قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عثمان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 5027 یعنی 5027۔ پھر ایک اور حدیث اسی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن شریف کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 1 نیکی ہے اور 1 نیکی کا اجر و ثواب 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ جی یہ ہے قاعدہ، یعنی قرآن ہم صحیح پڑھنے کے لیے جو قاعدہ پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس قاعدہ کو پڑھ کر صحیح قرآن پڑھ سکیں، تو اسی کی فضیلت پر یہ حدیث ہے کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ خود بھی سیکھیں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ ہم کو بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو اور ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو۔ یہ ہو گئے قاعدہ سے متعلق احادیث، یعنی قرآن سیکھنے سے متعلق اور سکھانے سے متعلق احادیث۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود قرآن سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، لہٰذا ہم اس کی پوری کوشش کریں گے۔ اور اس سے متعلق جو سب سے پہلے قاعدہ میں پڑھایا جاتا ہے، مفردات پڑھائے جاتے ہیں جو بچوں کو، اس کو بھی میں پیش کروں گا۔ ایک ایک حروف کیسے نکالنا ہے، یہ حروف کہاں سے نکلتی ہے، زبان کدھر لے جائیں گے تو کون حروف کہاں سے نکلیں گے، یہ بھی میں آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا۔ آپ اسے بھی ضرور سنیں گے، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آگے چلتے ہیں ہم لوگ، آگے کے مضامین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آگے دیکھا تھا، اس کے بعد حفظ سورہ سے متعلق جو حدیث ہے اس کو بھی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم کو اس کی فضیلت معلوم ہو جائے۔ دیکھتے ہیں حفظ سورہ سے متعلق حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ لہٰذا قرآن کو حفظ کرنا چاہیے، کم از کم اتنا تو ضرور یاد ہو جائے جس سے نماز صحیح ہو جائے، یعنی ہم کو سورہ صحیح سے یاد ہو جانا چاہیے تاکہ ہم نماز سے پڑھ سکیں۔ ایسا نہ ہو صرف 4 سورہ یاد کر لیں بس کافی ہو گئے، ایسا نہیں، بلکہ ہمیں جتنی کوشش ہو کرنی چاہیے کہ جتنا سے زیادہ سورہ ہم یاد کریں تاکہ جو صاحب قرآن حافظ قرآن کی فضیلت ہے وہاں تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن کم سے کم اس کیٹیگری میں، اس لائن میں کم سے کم ہم کھڑا ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک کہیں گے کہ تم اپنی پوری کوشش سے جتنا ہو سکا اتنا یاد کیا، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی مقام بلند ہوگا، اس کا بھی ثواب اللہ پاک ہمیں بہتر سے بہتر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہو گئے حفظ سورہ سے متعلق۔
اب دیکھتے ہیں دعا سنت۔ دعا سنت میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے دعا، دوسری چیز ہے سنت۔ تو اس کی تعریف یعنی ڈیفینیشنز سارے کے ہم نے دیکھ لیے تھے، تو آپ اس کو سنے بھی ہوں گے تو یاد بھی ہوگا۔ اب اس سے متعلق ہم حدیث پیش کرتے ہیں جو حدیث دی گئی ہے، تاکہ اس مضامین سے متعلق کیا فضیلت ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل دعا ہے۔ جی، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خوب سے خوب دعا کریں، اور غیروں سے مانگنے کے علاوہ، غیروں کے مانگنے سے بہتر ہے ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اور وہی ذات ہے جس سے دعا مانگی جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری امت میں بگاڑ کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا تو اس کے لیے شہید کا ثواب ہے۔ جی، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، اللہ کی دین کے لیے لڑتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے اور شہید پا جاتا ہے، اس کا ثواب ہے بغیر حساب کتاب کے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس سے ہم کو کمپیئر کیا گیا ہے کہ جس نے میری امت میں بگاڑ کے وقت، یعنی جب لوگ سنت چھوڑ رہے ہوں گے، دین پر چلنا لوگ مشکل کر دیے ہوں گے، دین کو چھوڑ رہے ہوں گے اور کوئی پرواہ نہ ہوگی، اس وقت اگر ہم سنت کو پکڑیں گے تو ہمیں شہید کا ثواب ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ، اور ہم دیکھ لیں آج کتنا پرفتن دور ہے، اس دور میں اگر ہم ایک سنت کو زندہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں شہید کا ثواب ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک سنت پر عمل کریں، انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے۔ اور دعا کی بھی فضیلت پہ حدیث دیکھی ہم نے کہ سب سے پسندیدہ عمل دعا ہے، اور حدیث ہے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تجھے کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر دینے والے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے خوب مانگیں، جتنا ہو سکے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو غیروں کے سامنے سے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے علاوہ غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہماری حفاظت فرمائے، یعنی جو ضروریات زندگی کا سامان ہے پہ ہمیں اللہ سے متوجہ ہوں، اس کے بعد پھر ہم کسی سے مانگیں، یعنی پہ ہمیں اللہ سے سوال کرنے، اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں یہ چیز ضرورت ہے، ہمیں عطا کیجئے، اس کے بعد ہی انسان کے طرف ہمیں دوڑنا چاہیے اور جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بس انسان کے پیچھے ہم پڑ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے مالک ہیں، اللہ ہی تعالیٰ ہی سب کچھ دینے والے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں۔ اس سے متعلق جو دعائیں ہیں وہ بھی دھیرے دھیرے انشاءاللہ میں پیش کروں گا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور لوگوں تک بھی شیئر کریں۔ یہ نیا چینل بنایا گیا ہے، ابھی سبسکرائبر اتنے ہیں نہیں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سبسکرائب بھی کریں، لوگوں تک شیئر بھی کریں، تاکہ لوگ دین کا فائدہ حاصل کر سکیں۔ آگے دیکھتے ہیں حدیث سے متعلق، حفظ حدیث سے متعلق حدیث ہے کہ حدیث پڑھنے کے، یاد کرنے کے کیا فضائل ہیں۔ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت کے نفع کے لیے 40 حدیثیں یاد کرے گا تو اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا، جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ یعنی اگر ہم 40 حدیثیں یاد کرتے ہیں امت کے نفع کے لیے تو جنت کے جس دروازے سے ہم چاہیں گے داخل ہو جائیں گے، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور 40 حدیثیں ماں ترجمہ بچوں کو بھی مکتب میں یاد کرائے جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی کوشش کر کے پوری حدیث یاد کرنی چاہیے، کیونکہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو علم دین اگر ہم سیکھ رہے ہیں یا علم دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم اسے ضرور یاد کریں گے، اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا، اور ہم اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پڑھنا، یاد کرنا اور ان کو اپنی زندگی میں اپنانا بہت ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اس سے زندگی میں نور پیدا ہوتا ہے اور دین پر چلنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے، لہٰذا حدیث کو زبانی یاد کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا ہم اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ باقی بات حدیث کے بعد جو آگے مضامین ہیں ان پر جو احادیث ہیں
میں ان کو آئندہ انشاءاللہ پیش کروں گا، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے فائدہ حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔